فارغ قسم کا کیس ہے۔ شریف خاندان اور زرداری خاندان اور خاص طور پر یوسف رضا گیلانی، انہوں نے بالکل بڑی شفافیت سے وہاں پر ہاتھ صاف کیے ہیں۔ جو حاضر سروس جج ہیں ان کے گھروں میں کیمرے لگ رہے ہیں، اور جو قاضی فیصل صاحب ہیں ان کے اگر ہم شوق کی بات کریں تو ان کا ایک شوق جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنانے کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان 6 ججز کو بھی انصاف ملتا ہے، پھر عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، آج توشہ خانہ کیس میں جس میں عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا سنائی گئی تھی، آج وہ سزا معطل کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی، اور اس کی سماعت جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کر رہے تھے، اور نو ڈاؤٹ اس کیس کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ یہی کہا کہ بالکل فارغ قسم کا کیس ہے، انتہائی تھکے ہوئے الزامات ہیں اور 0% اس میں ایویڈنس ہے۔ یعنی اگر ہم اوورال اٹھا کر دیکھیں تو توشہ خانہ میں شریف خاندان اور زرداری خاندان اور خاص طور پر یوسف رضا گیلانی، انہوں نے بالکل بڑی شفافیت سے وہاں پر ہاتھ صاف کیے ہیں، لیکن ان کو کسی قسم کی انکوائری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ BMW جو وہاں سے لے جانا ممنوع ہے وہ لے کر گئے ہیں، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان سے کوئی بھی حساب لینے والا نہیں تھا، ان سے کوئی بھی ان کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھنے والا نہیں تھا۔ جبکہ خان صاحب سے جب اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوئی تو انہوں نے ایک گھڑی کو بنیاد بنا کر ان کے خلاف اتنا پراپوگنڈا کروایا، خاص طور پر مسلم لیگ نون کی طرف سے، ان کے میڈیا سیل کی طرف سے ایک واویلا مچایا گیا توشہ خانہ۔ لیکن جواب میں جب ایک پٹیشنر نے پٹیشن دائر کی لاہور ہائی کورٹ کے اندر، تو وہاں پر جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ یہاں پر جو 1947 سے لے کے اب تک کا جو توشہ خانہ کا ریکارڈ ہے وہ پبلکلی آپ لے آئیں اور اس کو پبلک کر دیتے ہیں، جس میں بالکل شفافیت کے ساتھ پورے کا پورا کچا چٹا کھل کر پوری دنیا کے سامنے آ جائے گا، اور پوری دنیا جان جائے گی کہ کس نے توشہ خانہ سے کیا کیا تحفہ لیا ہے۔ یعنی وہ الپائن والے بھی آ جائیں گے سامنے، اور جنہوں نے وہاں سے جیولری لی وہ بھی سامنے آ جائیں گے، جنہوں نے وہاں سے قیمتی تحائف لیے، جنہوں نے وہاں سے کارپٹ لیے اور 40 روپے اس کی قیمت ادا کی، تو وہ شرمناک کردار بھی سامنے آ جائیں گے۔ لیکن اس پر مسلم لیگ نون اور ان کی حکومت آئیں بائیں شائیں کرتی نظر آئی، بالکل بھی انہوں نے اس پر توجہ نہیں دی، کیونکہ اس کے اندر واضح طور پر ان کی طرف اشارہ ہی نہیں بلکہ ان کے سر پر ہاتھ جا رہا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے سب سے زیادہ بولنے والے جو ہیں عطا تارڑ، ان کے اپنے خاندان نے وہاں سے بہت سے طائف لیے ہیں۔ تو بات یہ تھی کہ جب یہاں پر بات اپنے پہ تک آئی تو اس کو کلوز کر دیا گیا۔ آج اس توشہ خانہ کو ایٹ دا اینڈ اسلام آباد ہائی کورٹ سے اڑا دیا گیا ہے، اور اس مقدمے کو بے وقت قرار دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف۔ مزید جو ڈیٹیل ہے اس کے مطابق چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ علی ظفر صاحب، آپ اپیلوں پر دلائل دیں تو ہم آپ کو نہیں سن سکتے۔ سائفر کیس میں اپیلوں کو سنا جا رہا ہے، دونوں اپیلوں کو ایک ساتھ میں سنا جا سکتا ہے۔ اس پر علی ظفر نے کہا کہ سلمان صفدر نے کہا تھا کہ سائفر اپیلوں پر 2 وعدے گھنٹے کا دلائل دیں، مجھے اس کیس میں آج دلائل دینے دیں، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اگر آپ سزا معطلی کے اوپر دلائل دینا چاہتے ہیں تو ہم سن لیتے ہیں۔ بعد ازاں انہوں نے مزید اس پر سماعت بھی کی، اور واضح رہے کہ جو 31 جنوری کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جو ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کو اس کیس کے اندر 14 سال قید و مشقت کی سزا سنائی گئی تھی، جو آج ایٹ دا اینڈ سزا معطل کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پاکستان کے اندر جو 6 ججز نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک سٹیپ لیا، اور انہوں نے بتایا کہ کون ہے جو ہم سے پاکستان کے اندر فیصلے کرواتا ہے، کون ہے جو ہم سے فیصلے لکھواتا ہے، کون ہے جو ہمارے اوپر فیصلے مسلط کرتا ہے، کون ہے جو ہمیں لکھے لکھائے فیصلے پڑھ کر سنانے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے اوپر جب انہوں نے چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو بتایا، جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کو بتایا، لیکن ان کی طرف سے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس میں ان 6 ججز کو پروٹیکشن دی جاتی، بلکہ یہ سارے کا سارا معاملہ قاضی صاحب نے اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں، یعنی ایک ایکسٹینشن پاکستان میں پہلے بھی دی گئی تھی خان صاحب کی حکومت میں، جس کا خمیازہ خود خان صاحب نے بھی بھگتا اور پوری قوم نے بھگتا۔ ایک ایکسٹینشن کی ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اگر یہ ایکسٹینشن دے دی گئی تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو ٹائم گزرنا ہے وہ آپ لکھ کے رکھ لیں، بہت سخت ہوگا، بلکہ ناقابل برداشت ہوگا۔ اور انہوں نے ایک ملاقات کی قاضی صاحب نے شہباز شریف صاحب سے، اور اس کے اندر کچھ ڈسکشن ہوئی ان 6 ججز کے حوالے سے۔
اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب جوڈیشل میٹر ہے تو اس کو حکومت کے پاس لے کر جانا بنتا ہی نہیں. ایک ایسی حکومت کے پاس لے کر جانا جو خود فارم 47 کی پیداوار ہیں, جو خود دھاندلی, بدمعاشی اور گنڈا گردی کی پیداوار ہیں, ایسی حکومت کے پاس جو بغیر مینڈیٹ کے, یعنی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر اقتدار پر قابض ہیں, ایسی حکومت کے پاس کیس لے کر جانا, یہ بہت بڑے سوالات تھے. ایٹ دا اینڈ جب وکلاء نے ایک تحریک چلانے کا اعلان کیا اور تصدق جیلانی کو جب انہوں نے خاص طور پر پریشرائز کیا, اور مزے کی بات انٹرسٹنگ یہ تھی کہ تصدق جیلانی کے بیٹے نے خود اس چیز پر سپریم کورٹ کو خط بھی لکھا اور اس چیز کی مخالفت کی کہ تصدق جیلانی اس کے سربراہ بنے کمشنر کے. یعنی جو حاضر سروس جج ہیں ان کے گھروں میں کیمرے لگ رہے ہیں, ان کی فیملی کو اٹھا کر ٹارچر کیا جا رہا ہے, ان کی ویڈیوز کے ذریعے اس کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو جو ریٹائرڈ جج ہیں ان کی کیا وقت رہے گی؟ کیا ان کا لکھا گیا فیصلہ, یا کیا وہ اپنے فیصلہ دینے میں آزادی رکھتے ہوں گے؟ یعنی ایک بندے کو پتا ہے کہ میں نے یہاں پر فیصلہ دینا ہے اور باہر بھی جانا ہے, گھر بھی جانا ہے, سروائیو بھی کرنا ہے ان لوگوں کے درمیان, تو وہ کیسے فیصلہ دے سکے گا؟ برصورت ان کو جس طرح سے پریشرائز کیا جا رہا تھا, انہوں نے ایٹ لیسٹ لاوا پھٹا, انہوں نے وہ بولے, اور چیف جسٹس قاضی فیض حسن نے ان کو گھر بلایا. سینئر رپورٹر ہیں ہمارے دوست صحافی ہیں فاضل شہباز صاحب, انہوں نے اس چیز کو, اس سٹوری کی ہے, یہ آن دا ریکارڈ ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے گھر بلا کر کہا ان 6 ججز کو, قاضی فیض حسن صاحب نے, کہ آپ نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے, آپ نے ایجنسیوں والی بات لیک کی ہے کہ ایجنسیاں فیصلے کرواتی ہیں. اور مزید جو مطالبہ ان 6 ججوں کی طرف سے کیا جانے لگا تھا اور ابھی درخواست دی جانی تھی کہ ایک لارجر بینچ بنائے اور فل کورٹ بینچ تشکیل دیں. اور جو قاضی فیض صاحب ہیں, ان کے اگر ہم شوق کی بات کریں تو ان کا ایک شوق جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنانے کے حوالے سے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ان 6 ججز نے اس میں کہا کہ ہم اس کمیشن کے اندر جو بنے گا اس میں قاضی فاضل صاحب اور منصور علی شاہ, یہ 2 بندے نہیں بیٹھیں گے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ 2 موسٹ سینئر ججز, ایک چیف جسٹس ہیں, یہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ یہ اس لیے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ انہوں نے اپنے کردار کو مشکوک کر لیا ہے. انہوں نے اپنے میٹر کو, جوڈیشل میٹر کو وہاں سولو کرنے کی بجائے ایک ایسے بندے کے سامنے جا کر بیان کیا ہے اور ایسے بندے سے ملاقات کی خواہش کی ہے جو خود فارم 47 کی پیداوار ہے. تو بس شہباز شریف صاحب کے پچھلے 18 ماہ کی حکومت کی کارکردگی دکھائیں تو انتہائی ناقص, انتہائی فضول, انتہائی بیکار. ابھی کی نکالیں تو ابھی جو پیٹرول کا نیا انہوں نے بم گرایا ہے, عوام کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں, اور عید سے پہلے انہوں نے گفٹ دے دیا ہے. اور جب پیٹرول 118 روپے تھا تب مریم نواز صاحبہ کہتی تھی کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ پیٹرول ڈلوائیں یا عید کی شاپنگ کریں. تو اب وہی مریم نواز انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ ہیں اور پیٹرول بم دوبارہ سے گرایا گیا اور 290 روپے اس کی قیمت پہنچ گئی ہے. تو کیا اب لوگ سوچیں گے کہ پیٹرول ڈلوائیں یا شاپنگ کریں؟ تو یہ سارے شرمناک کردار ہیں جو اپوزیشن میں کچھ اور ہوتے ہیں, حکومت میں کچھ اور ہوتے ہیں. اب جی قاضی صاحب نے لے لیا ہے سو موٹو, اور سو موٹو کے اندر جو ججز اس نے بٹھائے ہیں وہ قاضی صاحب خود ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں, اطہر من اللہ ہیں, یحییٰ آفریدی ہیں, جمال مندوخیل ہیں, مسرت ہلالی ہیں اور نعیم اختر افغان ہیں. اب انٹرسٹنگ بات ہے, 2 موسٹ سینئر ججز جس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہیں اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں, وہ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ سے نامعلوم کرداروں کی مخالفت کرتے ہیں, جو ہمیشہ سے عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ کی لائف اٹھا کر دیکھ لیں, ان کا کیریئر اٹھا کر دیکھ لیں, ان کا بھی یہی کردار ہے, انہوں نے ہمیشہ سے عدلیہ کی آزادی کی بات کی ہے. تو قاضی صاحب نے ان 2 موسٹ سینئر ججز کو بینچ میں شامل کیوں نہیں کیا, اس پر بھی سوال بنے گا. اور یہ گلے کی ہڈی گلے میں اٹک چکی ہے اور لگتا نہیں ہے کہ قاضی صاحب نہ اس کو نگل سکیں گے نہ تھوک سکیں گے, کیونکہ عوام بے بس ہے, مخلوق خدا بے بس ہے, پاکستانی بے بس ہیں, لیکن قدرت ان ایکشن ہے. کبھی ڈی سی کے ذریعے سے, کبھی ججز کے ذریعے سے, کبھی خود سیاستدان اپنے منہ سے بولتے ہیں کہ جب ہم نے غلط کیا اور ہم سے غلط کروایا گیا, اور وہ نام لیتے ہیں ان کرداروں کا ہم سے کس نے غلط کروایا. تو قدرت کا امتحان بڑا سخت ہوتا ہے, اور اگر انسان کی رسی ڈھیلی چھوڑ دی جائے جو قدرت کی طرف سے چھوڑی جاتی ہے تو وہ چند گھنٹوں کے لیے, چند دنوں کے لیے, چند مہینوں کے لیے, چند سالوں کے لیے ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ قدرت کی گرفت نے آنا ہے اور جس نے جو کیا ہے اس کا جواب بھی دینا ہے. تو اس پر اب دیکھتے ہیں کہ ان 6 ججز کو بھی انصاف ملتا ہے یا نہیں. لیکن لگ یہی رہا ہے, آج لاہور میں بھی کنونشن ہوا, لاہور ہائی کورٹ کے اندر وکلاء نے تحریک چلانے کا اعلان کیا اور وہاں پر سب نے جو اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. تو لگتا نہیں کہ اب وکلاء برادری ان 6 ججز کو اکیلا چھوڑے گی, اور اگر ان کو اکیلا چھوڑے گی پھر عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری ہمیشہ کے لیے بھول جائے. اللہ پاک
وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔